الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اهلی رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم جو یہ غیر سوئی افعال شروع کیے تھے اس کو تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے ہم لے کر انشاءاللہ چلیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں ہم نے غیر سوئی افعال کے اندر سب سے پہلی چیز کیا پڑھی تھی؟ محبوظ۔ جس فعل کے مادے کے 3 حروف میں حمزہ آ جائے، جیسے یہاں پہ دیکھیں حمزہ ہے شروع میں اور یہاں پہ درمیان میں ہے، یہاں پہ آخر میں ہے، تو اس کو محبوظ کہتے ہیں۔ جس فعل کے مادے کے 3 حروف میں پہلا حرف حمزہ ہو تو اس کو محموز الفا کہیں گے۔ جس فعل کے مادے کے 3 حروف کے درمیانی حرف والا جو ہے حمزہ ہو تو اس فعل کو محموز العین کہیں گے، اور جس فعل کے مادے کے 3 حروف میں آخری حرف یعنی لام کرنے والی جگہ پر حمزہ ہو تو اس فعل کو ہم محموز اللام کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ اچھا، اس کو تخفیف کا قاعدہ کہتے ہیں۔ اس کو تخفیف کر کے ہم کسی حرف کو کم کر دیتے ہیں، کسی حرف کو حذف کر دیتے ہیں، کسی حرف کو دوسرے حرف میں بدل دیتے ہیں، اس طرح یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، مضاعف کا ہم نے دیکھا تھا، وہ کیا ہے کہ ایک مادے کے 3 حروف میں ایک حرف 2 دفعہ آ جائے، جیسے سا لام سا، دیکھیں سا 2 دفعہ ہے، پھر با با را یہ بھی 2 دفعہ ہے، پھر میم دال دال یہ بھی 2 دفعہ ہے۔ دیکھیں یہ جو پہلی 2 مثالیں ہیں نا یہ ہم نے پڑھنی نہیں کیونکہ ہمارے کام بھی نہیں آنی، ان کو تو ہم نے کاٹ دیا۔ یہ جو بعد والے 2 حروف یعنی ایک حرف 2 دفعہ آخر میں جب آتا ہے عین کرمے اور لام کرمے والی جگہ پر، اس کو ہم جو ہے پھر مرج کرتے ہیں۔ اس کے قواعد ہم نے پڑھے تھے، اس کو کہتے ہیں ادغام کا قاعدہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی معتل۔ معتل، تو یہ جو معتل کی قسم ہے نا اس کی پھر آگے 4 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، معتل اس فعل کو کہتے ہیں جو علیل ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر حروف علت موجود ہیں۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا واو بھی حرف علت ہے اور یا بھی حرف علت ہے، جبکہ حمزہ بھی یعنی الف بھی ان کی کبھی مدد کرنے آتا ہے۔ جب مدد کرنے آتا ہے تو پھر انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کبھی کہیں پہ جھگڑا ہو جائے تو جو مدد کرنے والا ہوتا ہے کسی ایک پارٹی کی تو اصل میں اسی پارٹی میں سے ہی شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی وہی کیفیت ہے کہ حمزہ جس وقت آئے گا ان کی مدد کے لیے پھر انہی میں سے ہی شمار ہوگا۔ ویسے وہ حرف پراپر حرف علت نہیں ہے، حرف علت یہ 2 ہیں، حروف علت واو اور یا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم ان کی تعلیل کرنے لگے ہیں، ان کا ہم علاج کرنے لگے ہیں۔ تو ہم مثال کا پڑھ رہے، مثال والوں کا علاج کر رہے تھے، لیکن ہم سب کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں معتل الفا جو ہے وہ کون سا ہے؟ جس کے مادے کے، وہ کون سا فعل ہے؟ جس فعل کے مادے کے 3 حروف میں پہلا حرف یعنی فا کلمے والی جگہ پر واو یا آ جائے تو اس کو ہم معتل الفا کہیں گے، جس کا نام اجوف ہے۔ اس کے بعد معتل العین، جس کے عین کلمے والی جگہ پر جو ہے آ جائے حرف علت یعنی واو یا تو ہم اس فعل کو معتل العین کہیں گے اور اس کا نام اجوف ہے۔ اچھا جی، پھر معتل اللام۔ معتل اللام کیا ہے؟ جس کے لام کلمے والی جگہ پر یعنی جس فعل کے مادے کے حروف میں لام کلمے والی جگہ پر واو یا آ جائے یعنی حروف علت آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معتل اللام۔ ٹھیک ہو گیا، اور اس کا نام ناقص ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی فعل کے مادے کے 3 حروف میں 2 حروف علت آ جائیں
یہ مضاف کے ساتھ گڑبڑ نہ کیجیے گا. یہ تو حروف علت نہیں ہے. دیکھیں سا بھی حرف علت نہیں ہے, بعد والا سا بھی حرف علت نہیں ہے. یہاں پہ پہلے دونوں با آئے ہیں تو یہ دونوں حروف علت نہیں ہے, لیکن ایک حرف ہے جو صحیح حرف ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے. اسی طرح دال تال بھی حروف علت نہیں ہے, یہ ایک حرف بس 2 دفعہ آیا ہے, اس وجہ سے اس کو ہم نے ادغام کے قاعدے کے تحت اس کو مرج کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پہ یہ کیا ہے, یہ 2 حروف آئے ہیں لیکن دونوں حروف حروف علت ہیں. اچھا نہیں, ایک حرف آیا ہے. اب دونوں حروف علت جب ایک مادے یعنی ایک فعل کے 3 حروف میں سے 2 حروف حروف علت ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے لفیف. ٹھیک ہے. دیکھیں جیسے واو یا اکٹھے آئے ہیں اور یہاں پہ واو یا واو پہلے آ گیا ہے, درمیان میں ایک حرف آیا ہے اور اس کے بعد یا ہے. اب اس کی 2 قسمیں ہیں. دیکھیں اس کا معطل الفا کو مثال کہتے ہیں, معطل العین کو اجوف کہتے ہیں اور معطل اللام کو ناقص کہتے ہیں. جبکہ یہ جو ہے آخر والا جس کے اندر جس فعل کے مادے کے 3 حروف میں واو یا آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں, لفیف. اب لفیف کی پھر 2 قسمیں ہیں. وہ کیا ہے, وہ ہیں لفیف مقرون اور لفیف مفروق. لفیف مقرون اور لفیف مقرون, اپنا مقرون اور مفروق. مقرون کون سا ہے, مقرون وہ ہے جو یہ اوپر والا ہے. دیکھیں واو اور یا اکٹھے آ گئے. اور مفروق کون سا ہے, جس کے درمیان میں فرق ہو, جس کے درمیان میں علیحدگی ہو. دیکھیں واو شروع میں آیا, بعد میں ایک حرف ہے, اس کے بعد پھر یا ہے جو کہ حرف علت ہے. تو اس اعتبار سے اس کو جو جس کے درمیان میں حرف اور آ جائے اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں, اور جس کے درمیان میں کوئی حرف نہ ہو, دونوں حروف علت اکٹھے آ جائے اس کو کہتے ہیں لفیف مقرون. اب آپ کے سامنے یہ پورا جو ہے, اب آگے یہ قاعدہ ہے, یہ ایک چھوٹا سا ایک قاعدہ لکھا ہوا ہے محفوظ کا, یہ بہرحال ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے پھر بھی جو ہے دہرا دیتا ہوں. اس کی عبارت کیا ہے, اگر 2 حمزہ اکٹھے آ جائیں اور پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو تو اسے پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں بدل دیتے ہیں. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں حمزہ ساکن, اس سے پہلے حمزہ حرکت والا زبر والا, اس کو الف سے بدل دیا گیا. تو الف الف مدہ ہے اور اس کے بعد کیا ہے, ہم اسی کو کھڑی زبر میں بھی بدل دیتے ہیں اور الف مد آ میں بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. یعنی یہ تینوں شکلیں ہم لکھ سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیں حمزہ ساکن اس سے پہلے پیش حمزہ کو یعنی حمزہ ساکن کو واو سے بدل دیا گیا. یہاں پہ حمزہ ساکن اس سے پہلے زیر حمزہ ساکن کو یا میں بدل دیا گیا. تو یہاں پہ بن گیا آ او ای. ٹھیک ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اپنا جو ہے سبق شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. یہ جو مثال کی مثالیں ہیں نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں, مثال کی مثالیں دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. معطل الفا اس کو ہم پڑھ رہے تھے, تو آج ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں, اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا اور بھی 1-2 دن اس میں لگ جائے. پھر اس سے میں اب سوچ رہا ہوں کہ آپ کو تفصیل سے سامنے رکھوں یہ چیزیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں. لیکن یہ آگے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے آپ نے نوٹس بھی بنانے ہیں اور روز کا روز سبق بھی تیار کرنا ہے. اگر آپ نے روز کا روز سبق نہ تیار کیا تو پھر یہ میری ساری محنت کی ضائع اور آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو سلائیڈز ہیں نا میری وہ یہاں تک ہے, آگے میرے پاس سلائیڈز نہیں ہے. تو میں ہاتھ سے صاف ذرا پڑھانے کی کوشش کروں گا. تو آپ نے بس یہ کوشش کرنی ہے کہ روز کا روز اپنا کام کریں تاکہ آپ کے لیے یہ مشکل نہ ہو. وہ میں جب سلائیڈز ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے پیچھے سے انسان روز روز دہرا لیتا ہے اور پھر بار بار کلاس بھی چلتی رہتی ہے. اب میری کوشش ہوگی انشاءاللہ میں ان کی سلائیڈز بناؤں گا, لیکن جب تک نہیں بنا سکتا اس وقت تک آپ کوشش کریں کہ اپنا سبق روز کا روز تیار کریں, لکھیں اس کو, اور پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو, روز کی بنیاد پر اس کو دہرائیں بھی صحیح. دیکھیں یہ مشکل ٹاپک سمجھا جاتا ہے, اور آپ دیکھیں جب میں آپ کو سلائیڈز کے ذریعے سے پڑھا رہا تھا تو اس وقت مشکل بھی لگ رہا تھا, کیونکہ وہ سلائیڈز میری اپنی بھی بنی ہوئی نہیں تھی, کسی اور کی بنی ہوئی تھی. تو اب میں جو بناؤں گا تو وہ تو صاف ظاہر ہے اپنے طریقے سے بناؤں گا, لیکن
जी जी माशाल्लाह। अच्छा, लेकिन बात यह है कि आपका काम क्या है कि रोज का रोज आप सबक तैयार करें अच्छे तरीके से, ताकि आपके लिए ये मुश्किल ना हो। अच्छा, ये लोग मुश्किल तो समझते हैं ना, अब ये मुश्किल कैसे हल होगी? अगर हम तफसील से पढ़ेंगे, थोड़े से दिन ज्यादा लग जाएंगे, हमें इसमें मसला नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, इसका एक एक पॉइंट इंशाल्लाह समझ आएगा। लेकिन बात फिर वहीं पे आएगी, तैयार आपने खुद करना है। साफ सा है, मेरे पास कोई इस तरह का और तरीका नहीं है कि मैं कोई चीज घोल के पिला सकूं या इसको आसान इस अंदाज में बनाऊं कि आप देखते ही उसको याद करने, ऐसी कैफियत नहीं है। ये कोशिश तो होती है कि आसान से आसान करके दिया जाए, लेकिन जबानी याद करवा देना या ये है कि आपका नोट महफूज करके, वो होता है साहब सर, जब स्लाइड्स बनी हुई होती है तो वो आप कॉपी करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में अब ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि अच्छे तरीके से खुद तैयार करें इसको। ठीक हो गया? अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं बंद करता हूं, और लिखने वाला मामला मेरे ख्याल में इसी पे ही कर लें। इसको बैक करके इसी पे लिखना शुरू कर देते हैं। इसी पे लिख लेते हैं। ले जी, कलर। अच्छा जी, हम पहुंच गए थे, हमने बना लिया था यहाँ तक कि मैंने आपके सामने रखा था वादा, वज़रा, वरासा। ये तीन अबवाब मैंने आपको बताए थे कि इन तीन अबवाब में से हमने क्या करना है, जब फेले मुजारे में जाएंगे तो वाव को हज़फ कर दें। ये अब जहन नशीन कर लें, ये कौन कौन से अबवाब हैं? बाब, वराबा। एक मिनट, इसने तो लिखा ही नहीं है, इससे तो लिख रहा है, इससे देखते हैं। हाँ, अब लिख रहा है। तो ये, हाँ इसका अपना कलर है ना असल में। एक मिनट, हाँ, दो पेन असल में इकट्ठे हो गए हैं, वो उसको नहीं मिटाता, वो उसको नहीं मिटाता। तो अब इससे हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, चले जी। अच्छा, तो मैंने आपको बताया बाब ज़राबा में से, ज़राबा, ज़राबा में से इस्तेमाल होता है। इसी तरह दूसरा कौन सा है? बाब फतहा। फतहा, ठीक है जी। तीसरा बाब है जी बाब हसीबा, हसीबा। ये तीन अबवाब में से ऐसी कैफियत होती है कि जब हम किसी मादे को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं अपना मिसाल के, यानी जिसके अंदर फा कलमे वाली जगह पर हरफ इल्लत हो, तो उसको जब हम माजी में पढ़ेंगे तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। यानी जैसे देखे ना, वादा है ना, वादा, वादा, वादू, वादत, वादता, वादना, वादा, वादतुमा, वादतुम, वादती, वादतुमा, वादतुन्ना, वादतु, वादना। ठीक है? तो ये देखिए, कोई किसी किस्म का हमें मसला नहीं हुआ। तो जब हम इसको मुजारे में ले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? वाव को ड्रॉप कर देंगे, वाव को ड्रॉप कर देंगे, वाव को हजफ कर देंगे। तो इसमें दो अफवाब और हैं जो जहन में रख लें। वो क्या है?
کہ باب سمع اور باب کروما، باب سمع اور باب کروما. دیکھیں سمع اور باب کروما، اس کے اندر جب مادہ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ یہ اس کے اندر مضارع میں بھی یہ ویسے کا ویسا رہتا ہے، اس کی واو ڈراپ نہیں ہوتی، اس کی واو ڈراپ نہیں ہوتی. سمع دیکھیں، اور اسی طرح باب کروما، کروما. اب میں آپ کے سامنے ان کی مثالیں رکھتا ہوں. دیکھیں سمع، اوہو سمع، یہ مجھے تھوڑا دن لگ جائیں گے اس کی پریکٹس میں، اس پر تھوڑا سا صبر کیجیے گا. یسمع، دیکھیں اب اس پہ ہم نے مادہ لانا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہے جی مادہ واجیلا یوجالو، واجیلا، دیکھیں واجی لا. اب دیکھیں اس کے اندر خود بخود ہی یہ چینج ہو گیا، میرے سے کوئی نہ کوئی غلطی سے بٹن دب جاتا ہے نا. یوجالو، اچھا یوجا اپنا واجیلا، واجیلا یوجالو. دیکھیے یوجالو. اب ذرا غور کریں، یا والی جگہ پر یسمعو ہے نا، یا والی جگہ پر یا ہے، اور سین والی جگہ پر واو ہے، اور سین اگر ساکن ہے تو واو بھی ساکن ہے. اچھا اسی طرح میم والی جگہ پر جیم ہے، میم کے اوپر زبر ہے تو میم جیم کے اوپر بھی زبر ہوگی، اور عین کے اوپر اگر پیش ہے تو لام کے اوپر بھی پیش ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ یو جلو. اب یہ یو جلو کی جو گردان ہے یا یہ اسی طرح چلے گی، اس کی واو یہ والی جو ہے یہ ڈراپ نہیں کریں گے. دیکھیں اب آپ کے سامنے میں گردان لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو. یو جلو، چلو، یو جلانی، چلانی، اور پھر یہ ہے ہاں. یہ بس یہ قاعدہ سمجھیں، اس کو جو ہے مطلب ہم اگر یہ سوال کرنا شروع کر دیں نا کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے، تو کچھ کیوں کا جواب ہی نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا جی، اس میں قواعد یہ ہیں کہ جو تین ابواب میں نے آپ کو اوپر والے بتایا ہے نا، ضرب، فتح، حسیبہ، تو اس میں تو اس کی واو ڈراپ ہو جاتی ہے. اور جو دو ابواب ہے نا، بس یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، سامعہ اور کروما، اس کی جو ہے اس میں واو ڈراپ نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، بعض جگہوں پہ جو ہے یہ وجوہات ہوتی ہیں. دیکھیں نا، حاسبہ کی جگہ پہ اگر آئے گا تو اس کی الگ ایک وجہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں کسی وقت مثالوں کے ساتھ رکھ لوں گا انشاءاللہ. تو ابھی آپ اسی چیز کو دیکھیں، یوجلو، یوجلانی، یوجلونا، یوجلونا. یہ جو ایکسیپشن ہوتی ہیں نا، ان کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کا بھی باقاعدہ قاعدہ ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیل زیادہ ہوتی ہے، اس پہ پھر ہم اس لیے بعض دفعہ نہیں جاتے. توجلو، توجلو، توجلانی،
यौजलना, तौजलु, तौजलानी, तौजलूना, तौजलीना, और फिर ये हम डैश ही लगा लेते हैं, ये इसी तरह ही आएगा। तौजलना, औजलू, औजलू, नौजलू, नौजलू, वालेकुम अस्सलाम, नौजलू। अच्छा जी, आगे भी नौजलू आएगा। अच्छा जी, अब आप देख लें कि ये जो है हमारी गर्दान पूरी की पूरी हो गई है, वाओ ड्रॉप नहीं हुई। अब हम इसको मिटा देते हैं। इस जगह पे मैं और आपके सामने रखता हूं। अच्छा जी, कारोमा की मिसाल रखते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो देखें, कारोमा, कारोमा, यक रूमू, यक रूमू। अब इसकी जगह पे कौन सा हम लगाएंगे? वाहुदा, वाओ हा दाल, वाहुदा। ठीक है जी, वाहुदा यौ हैदू, वाहुदा नहीं, वाहुदा यौ हुदू। देखें, यौ हुदू, वाहुदा यौ हुदू। अब हम यौ हुदू की जो गर्दान है ये पूरी कर सकते हैं। यौ हुदू, यौ हुदू, यौ हुदानी, यौ हुदानी, और फिर यौ हुदूना। यौ हुदूना। अच्छा, ये टाइम ज्यादा लग रहा है, मैं आपके सामने बस पढ़ देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो है ये सबक पूरा हो जाए किसी तरीके से। यौहुदु, यौहुदानी, यौहुदूना, तौहुदु, तौहुदानी, यौहुदना, फिर तौहुदु, तौहुदानी, तौहुदूना,
फिर तौहुदीना, तौहुदानी, तौहुदना, औहुदु, नौहुदु। यहाँ पे आएगा औहुदु, औहुदु, नौहुदु। ठीक हो गया। तो अब हम जो है, जो हमने छोड़ा था ना उस दिन, वो किस चीज को छोड़ा था? वो हमने छोड़ा था, मैंने आपको बताया था कि मैं अब आपको इन्हीं जो अबवाब मैंने इस्तेमाल किया है ना, यानी जो कुछ यानी मादे मजीद फी के अंदर भी हम जाके इस्तेमाल करेंगे। अब मजीद फी से मुतालिक आप एक बात जहन में रख लें कि मजीद फी के अंदर जो है ये सिर्फ बाब इंफिआल के अलावा बाकी सब अबवाब के अंदर इस्तेमाल होते हैं। बाब इफ्तिआल के अंदर के अलावा सब अबवाब के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे जो एक कायदा और लागू होगा वो मैं आपके सामने रखूंगा, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए काफी आसानी, ये कायदा अब आप जहन में रखिएगा कि और इस्तेमाल होगा यहाँ पे। मैं जरा टाइम देख लूं, मेरे ख्याल में टाइम तो हो गया है पूरा तकरीबन। तो मेरे ख्याल में हम कल इसको पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। कल हम इंशाअल्लाह जो है इसके अंदर एक नया कायदा होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ से आगे इंशाअल्लाह मुकम्मल, अब हम पीछे वाली जो दोहराई होगी वो कल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।